جب دنیا کے نقشوں پر روم، الیگزینڈریا، ٹیسیفون اور چانگا جیسے شہروں کا راج تھا، تب یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس دور میں جب زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے، یہ شہر ان کے لیے ستاروں سے بھری کہانیاں تھا۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسے شہر کی طرف جو مڈل ایجز کا سب سے عظیم شہر مانا جاتا تھا، جہاں علم کا نور تھا، تجربوں کی روشنی تھی اور جہاں سے تہذیب کا دریا 3 برے اعظموں میں بہتا تھا۔ یہ ہے بغداد، اسلامک گولڈن ایج کا چمکتا ہوا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے چند سالوں بعد اموی خلافت نے عرب اور مڈل ایسٹ میں اپنی سلطنت قائم کی، لیکن 750 میں عباسی خاندان نے انہیں ہٹا کر ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ الصفا نے پہلا قدم اٹھایا، لیکن اس کے بھائی اور جانشین المنصور نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ المنصور نے اپنا پہلا دارالحکومت بنایا ایک چھوٹی سی جگہ پر جس کا نام تھا بغداد۔ کہا جاتا ہے کہ اس نام کا مطلب پرشین میں تھا خدا کا دیا ہوا۔ 762 میں ٹیگریس کے کنارے اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1,00,000 مزدوروں نے اسے راؤنڈ شیپ میں بنایا، ایک نقشہ جہاں سے 4 دروازے نکلے، کوفہ، سریا، خراسان اور بصرہ کی طرف۔ شہر کے بیچ میں ایک پیلس تھا، پیلس آف دی گولڈن گیٹ، ایک سبز گنبد سے سجدہ ہوا اعلیٰ مقام۔ اس پیلس کے پاس ہی پہلی اور عظیم مسجد تھی، مسجد منصور، جو بعد میں 807 میں دوبارہ بنائی گئی۔ المنصور کے الفاظ تھے، یہ وہی شہر ہے جس کی میں بنیاد رکھوں گا، جہاں میں بسوں گا اور میرے بعد یہاں سے میری اولادیں حکومت کریں گی۔ اور واقعی یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ اگلے 500 سال تک بغداد صرف ایک سیاسی مرکز نہیں بلکہ علم، فن اور تہذیب کا چاند بن گیا۔ عربوں کے ساتھ پرشین لوگ بھی یہاں آباد ہو گئے اور شہر نے اپنی دیواروں سے باہر نکل کر ندیوں اور باغات تک پھیلاؤ کیا۔ 773 میں ٹیگریس کے کنارے خلد پیلس بنایا گیا، جسے کہا گیا پیلس آف ایٹرنیٹی، یعنی باغوں میں بسا ایک جنت۔ بغداد کا اصلی عروج ہارون الرشید کے دور میں ہوا۔ 786 سے 809 تک انہوں نے ایک لائبریری بنوائی جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا اور جسے ہم انگلش میں دا ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں بلکہ ایک علم کا مرکز تھا، جہاں گریک، سنسکرت اور سریاک زبانوں کے ترجمے ہوتے تھے۔ گیلن کے اناٹومی کی کتابیں اور الخوارزمی کا الجبرا یہاں دنیا کے لیے دستیاب ہوا۔ 751 میں چائنیز قیدیوں نے یہاں کاغذ بنانا سکھایا اور اس وجہ سے علم کا دریا اور زیادہ بہتا گیا۔ ہارون الرشید نے یورپ کے بادشاہ چارلز میگنے سے دوستی بنائی اور بائزنٹینز کو حرف و صلہ سے جوابی پیغام دیا۔ ہزاروں ایک رات کی کہانیوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ایک ایسے باعدل اور عقل مند بادشاہ کے روپ میں۔ 12ویں سینچری میں ایک جرمن ربی پیٹاچیا آف ریٹسبن نے بغداد کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ شہر اب بھی روشن تھا، جہاں ہر مذہب کے لوگ علم میں مشتمل تھے۔ یہودیوں کے مدارس، مسلمانوں کے مرکز تعلیم، سب مل کر اس شہر کو دا سٹی آف نالج بناتے تھے۔ مگر ہر شہر کی کہانی میں چند اندھیرے موڑ بھی ہوتے ہیں۔ ٹویلو 1205 میں ایک شہر کی گلیوں میں شیر کا مردہ لے جانے پر دنگے ہوئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر شخص شاعر یا صوفی نہیں ہوتا، کچھ لوگ جذبات میں گھبرا جاتے۔ اور پھر آیا وہ منظر جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، یعنی منگول۔ ٹویلو 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ خلیفہ المعتصم نے جواب دیا، تم چاند اور ستاروں کو کیسے پکڑو گے؟ مگر منگول فوج ایک طوفان تھی، چونٹیوں اور لوکسٹس کی طرح بے حساب۔ ٹیگریس کو کاٹا گیا، دریاؤں میں سیلاب بھیجا گیا اور پھر 13 فروری 1258 میسیکر شروع ہوا۔ خلیفہ اور ان کے تمام وارثوں کو قتل کر دیا گیا۔ بیت الحکمہ کو جلایا گیا، اس کی سیاہی سے ٹیگریس کا پانی کالا ہو گیا۔
ایک پرشین جیوگرافر نے لکھا ہے، بغداد دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہر، خلیفوں کا مرکز اور علمی دولت کا دریا تھا۔ یہ شہر صرف کتابیں محفوظ نہیں کرتا تھا بلکہ نئے علمی نظریات کو جنم دیتا تھا۔ 1831 تک یہ شہر صرف 25,000 لوگوں تک رہ گیا، مگر اس کے گرے ہوئے دیواریں اب بھی کہانیاں سناتی ہے، ایک دور کی جب بغداد دنیا کا روشن ترین شہر تھا۔ یہ کہانی تھی بغداد کی، جس کا روشن کل آج بھی تاریخ کی روشنی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔